بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَا النَّوْمُ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ إِذَا كَانَ النَّائِمُ مُرْتَجِعًا أَيْ وَاضِعًا جَنْبَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ مُتَّكِئًا أَيْ مُرْفَقِهِ أو مستندا إلى شيء بحيث لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم. مسئلہ جی، باوضو آدمی سو جائے تو نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی تفصیل، کس طرح سوئے تو وضو ٹوٹتا ہے اور کس طرح سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی تفصیل. بہرحال نوم بھی نواقض میں سے ہے، نوم بھی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ نوم کے ذریعے استرخاء مفاصل ہوتا ہے. استرخاء میں نے ڈھیلا ہونا، مفاصل یعنی یہ جو ہوا روکنے کی قوت ہے نا، وہ بندہ جب سوتا ہے تو وہ قوت ڈھیلی ہو جاتی ہے، تو ہوا نکل گئی ہو اس کا پتہ نہیں، سمجھ آئے. اس لیے نیند کو قائم مقام کیا گیا ہوا نکلنے کے. خلاصہ یہ ہے، ویسے نیند ناقض نہیں، اصل میں نیند کی وجہ سے ہوا نکلی ہے، یہ غالب گمان ہے. تو اس وجہ سے نوم کو قائم مقام خروج ری کے کیا گیا. نوم کو تو نوم پر حکم لگایا گیا کہ نوم ناقض وضو ہے. ویسے نوم نہیں ناقض وضو، بس سمجھیے یہ سبب ہے کس کا؟ خروج ری کا. تو مسئلہ نمبر پہلا، اور اسی طرح نوم ناقض ہے وضو کے لیے جب کہ ہو نائم مضطجع. مضطجع کا معنی ہے پہلو کو زمین پر رکھنے والا، یعنی لیٹ کر سونے والا. کس طرح؟ ایک او متکئن، یا ٹیک لگانے والا اپنی کوہنی پر. انج کرتے کل سمجھیے. دو او مستندن، یا سہارا لینے والا ایسی شے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر وہ شے ہٹا دی جائے تو البتہ نائم گر جائے گا. کل سمجھیا؟ تو کیسے ایسے پیچھے ٹیک لگائی ہوئی ہے، تکیے پر دائیں بائیں ٹیک لگائی ہوئی ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیں تو یعنی اگر آرام سے ہٹائیں تو یہ یکدم دھڑم. اگر اس طرح جھک کر سویا ہوا ہے تو ان تینوں صورتوں کی نوم ناقض وضو ہے. گل سمجھیے، ان کا معنی کر لو تو پھر شرح پڑھیے. اور اسی طرح یعنی جس طرح پچھلے نواقض ہیں، نوم ناقض ہے واسطے وضو کے جب کہ ہو نائم لیٹنے والا یا سہارا لینے والا اپنے کونے پر، یا سہارا لینے والا کسی شے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ اگر ہٹا دی جائے وہ شے البتہ گر جائے گا نائم. چلو جی. اور اسی طرح نیند ناقض ہے واسطے وضو کے جبکہ ہو نائم لیٹنے والا یا سہارا لینے والا اپنی کوہنی پر. یا ترے لفظ آ گئے نا، مضطجع، متکئ تے مستند، تینوں دا وکھرا وکھرا معنی ہے جی. یا سہارا لینے والا کسی شے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر ہٹا دی جائے وہ شے تو البتہ گر جائے نائم. چل بے نکیا. اور اسی طرح نوم ناقض ہے وضو کے لیے جبکہ ہو نائم لیٹنے والا یا
یا سہارا لگانے والا اپنی کوہنی پر، یا سہارا لگانے والا کسی شے پر اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر ہٹا دی جائے وہ شے تو البتہ گر جائے گا نائم۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ہو گیا رانجھا استرخاء سے، استرخاء ڈھیلا ہونا، ہوا کسی اور پاسوں پہ نکلے نا کچھ نہیں ہوتا، پچھوں نکلے تو وضو ٹوٹدا، سمجھ آتی بھی آ اے مقصد ہے جی۔ یہ سارا وجود دا نظام جڑا پٹھیاں نال ہے، کندے نال؟ پٹھے نے وجود وچ جڑا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ پٹھے نے جڑے بندے دے ارادے نال قابو نے، جو ارادہ کیتا نا مٹھ بند کیتے کھول دیتے انگلاں کڑا دیتی، یہ سب ارادے نال عرش بدی تو پٹھے نے، سمجھ آتی بھی ایویں ہر جگہ پورے وجود وچ پٹھیاں دا نظام ہے جی۔ جتوں پٹھے ختم ہوندے نے اللہ تعالیٰ معاف کرو انہوں کہندے نے فالج ہو گئے جی، سمجھ آتی بھی ایویں وہ جڑی انسان دا استنجا گاہ اندے وچ بھی وہ پٹھے نے جی۔ تے جڑے بندہ جاگدا ہے تو اس وقت جڑا دماغ ہے نا انہیں پورے وجود دے پٹھیاں اتنے اندا ایک نظام ہے قدرت، اسی شرارتاں پہ کرتے ہیں، فلم پہ بہنے ہیں، لیکن وہ جڑا خدائی نظام ہے وہ کیا بات ہے جی۔ وہ اس نے روکیا اپنے آپ کو، ہوا اتوں آدھی بھی محفل چ بیٹھیا ڈک لئی دی کہ کوئی نہیں ہے، وہ قوت ہے انہیں ڈکی ہے۔ جس لئے بندہ سوندا ہے نا اس وقت وہ جڑا نا حکمت گل آندی ہے، جس لئے بندہ سوندا ہے پھر یہ سارے جڑے اعضاء نے ٹھلے ہوندے نے جی، سارے سوندے نے جی، تاں سکون ہوندا ہے جی، سمجھ آندی بھی ہے۔ جس لئے سونا ہے تو پٹھیاں بھی سکون کرنا ہے، ٹھلیاں ہو جانا ہے۔ ستے بندے دی باں تسی چوکے نہیں کر دیو، انج کر دیو ہو جاندی کہ کوئی نہیں ہے، لاتوں دے تھلے لمکی اتر رکھ دیو، نکے بال گھر سوندے نے ماما کر دیا کہ کوئی نہیں جی۔ تو یہ سارا کی ہے وہ پٹھے جڑے نا وہ ٹھلے ستے پے نے جی۔ یہ استرخاء مفاصل ہو گیا نا جس ٹائم تے ہن ہوا اندروں بنے تے نکل سکتی کہ کوئی نہیں، انہوں ڈکنے والی شے کوئی نہیں، یعنی ہو گیا وہ استرخاء سے ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر وہ شے نہ ہوتی تو البتہ گر جاتا، البتہ تو لہٰذا اگر انج مطلب چک کے ستا ہے نا لو سجے تکیے تے ٹیک لائیے، کھبے لائیے یا پیچھا لائیے، انج کر کے اگر شے ہٹائیے تو جڑا تڑاں پوے دا تو سمجھو بیندی ہوا نکل گئی ہے۔ اب اس پر دلیل سنیں، بذالک، اور یہ بات کہ نیند سے وضو ٹوٹتا ہے۔ حدیث ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ جانے کائنات آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العینان وقاہ الصحی، سہن اے شرمگان، فرمایا کہ دونوں آنکھیں وقاء رسی، سمجھے، فرمایا یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ شرمگاہ کو روکنے کی رسی ہیں، مطلب کیا ہے کہ جب تک بندہ جاگ رہا ہے اس وقت تک قوت ماسکہ اپنا کام کر رہی ہے، گل سمجھیجئے، اے مطلب ہے کہ آنکھیں جو ہیں یہ سہ یعنی استنجے گاہ کی کا وقاء ہیں، رسی ہیں، اس کو باندھنے والی ہیں، سمجھو جی بھئی سونے دا فرمان ہے جی، حدیث پاک ہے، پس جو سو گیا پس چاہیے کہ وضو کرے۔ اس سے سمجھ آگئی کہ نوم کیا ہے، رواہ ابو داود۔ باقی مراد فمن نامہ سے حدیث پاک کی شرح، مراد فمن نامہ سے متمکن کا غیر ہے، کس کا؟ یا تو مطلقاً آ گیا نا فمن نامہ فل، جو سو گیا۔ اس نامہ سے کون مراد ہے؟ متمکن، جو اپنا متمکن وہ ہے جو اپنے سہارے پر بیٹھا ہوا ہے اور سو گیا ہے، یہ متمکن ہے جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، یعنی اس کیفیت پر بیٹھا ہوا ہے کہ استرخاء مفاصل اس طرح نہیں ہوا جو بے قابو ہونے کی حالت ہوتی ہے جی۔ تو یہ غیر جس طرح کہ آگے حدیث پاک میں وضاحت آ رہی ہے۔ مسئلہ سنیں جی، ذخیرہ کے اندر ایک جزئی ہے کہ نوم مدتاج ان محض ہوتی ہے حدث جب کہ اگو رل مل جانے مسئلے رانجھا ذرا جاگی، جب کہ ہو ادتجا علی غیر ہی اپنے غیر پر،
یعنی بندہ لیٹے تو اس کی نیند حدث ہے جبکہ غیر پر ہو، بہرحال جب کہ ہو اضطجاع اپنے آپ پر تو نہیں ہوگا حدث۔ اب اس کی وضاحت، حتیٰ کہ وہ بندہ جو سو گیا دراں حالے کہ رکھنے والا ہے الیتین، یہ جڑے پچھلا استنجا ہے نا، اندے جڑے دونوں پاسے جگہ جس تے بیٹھے ہیں وہ ایک پاسے بھی الیا دوسرے پاسے بھی الیا تے دونوں دا تسنیہ الیتین، ان لفظ پکا لو انہوں نے بار بار انہوں نے جڑے نقشے بنا کے بیان کرنے پیندے نے۔ پھر جی سمجھائی ہے، جڑے پچھلے استنجے دی دو جگہ ماس جن تے بوید ہے او الیا تے الیتین، گل سمجھیا کہ دراں حالے کے رکھنے والے اپنے الیتین کو اپنی ایڑیوں پر، یہ مطلب ہے۔ اور ہو گیا مشابہ اس بندے کے جو جھکنے والا ہے اپنے چہرے پر، رکھنے والا اپنے پیٹ کو اپنے رانوں پر، تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا۔ قضا فی الکفایہ، ایک جزیہ پہلے ایک بندے نے اپنی شرمگاہ اپنی اڈیاں تے رکھی انج کر کے بیٹھا ہے تے ڈیڈ رانا تے رکھا ہے تے انج کر کے سو گئے، تے اس نال وضو ایک جزی ہے۔ اگو وضاحت آندی بھی ذرا دھیان کرے جی، گل سمجھی آپ؟ ایک مسئلہ وفیہا، اور کڑی کتاب دا حوالہ ذخیرہ، اور ذخیرہ میں یہ دوسری جزی بھی ہے، اگر سو گیا بیٹھے ہوئے، گل سمجھیا، سو گیا یا رکھی اس اور قائدن، اور رکھے اس نے اپنے الیتین اپنے ایڑیوں پر، اور ہو گیا شبہ المنکب علی وجہ ہی، تو قال ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ الوضو قضا فی المبسوطین انتہا۔ تو وہاں دونوں جزیاں آمنے سامنے آ گئی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ سو گیا بیٹھے اور اپنے الیتین کو اپنی ایڑیوں پر رکھا ہے ہلو اور اپنے چہرے کے بال ان جھک گیا ہے ویندے پہ ہو، تو اس کا وضو، پہلی جزی یہ تھی کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں گل مک گئی۔ یہ مختلف جزیاں ذرا دھیان کریں جی۔ وفل کافی، کافی کے اندر یہ جزی ہے اگر سو گیا سہارا لیتے ہوئے کسی شے کی طرف، اگر ہٹائی جائے تو البتہ گر جائے گا تو نہیں ٹوٹے گا وضو ظاہر مذہب میں۔ یہ متن والی جزی کے خلاف آ گئی ہے کہ کوئی نہیں، کہ اس میں یہ تھا کہ سہارا لے کر سو گیا تو کیا ہو گئے، تو یہاں یہ اگر زائل کی جائے تو گر جائے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا ظاہر مذہب میں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ٹوٹ جائے گا، کیا ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ہوگا اس صفت کے ساتھ تو پایا جائے گا زوال تماسک من کل وجہ، تماسک کو جڑے پٹھے اپنے آپ روک کے رکھے ہے اس کا زوال پایا گیا من کل وجہ، کل سمجھیے، اس لیے کہ نہیں بیٹھا ہوا اپنے ذات کی قوت کے ساتھ، بعض وہ تو سہارا بیٹھا ہوا ہے استوانہ، مثلا استوانہ پلر کے سہارے کے ساتھ جنہیں ٹیک لائی، مثال طور پہ جنہیں کر کے ٹیک لائی ہے یا سجے ٹیک لائی یا کھبے کسی شے تے یا میز پہ تو اس رکھ کے ستا پہ، تو اب یہ تو پورے طور پر اسی پر اس کا سہارا ہے، اپنے اوپر تو کوئی سہارا نہیں ہے کہ ہے، تو لہذا یہاں تو بالکل استرخاء پایا گیا ہے جی۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، کل سمجھیا۔ اب یہ جزی اور متن والے جزی برابر ہیں۔ ابن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انتقاض طحاوی کا مختار ہے اور اختیار کیا اسی کو مصنف نے یعنی صاحب ہدایہ اور قدوری نے، یعنی انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وضو جب سارا لے کر سوئے گا تو، سمجھی گل، اس لیے کہ نقض کا مناط حدث ہے نہ کہ عین نوم ہے، سمجھائیے، وضو توڑنے والی ہوا ہے، نیند نہیں ہے، لیکن جب خفی ہوگی ہوا نوم کے سبب سے کہ ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی، یہ بات کیا ہو گئی، مخفی ہو گئی، تو ادیر الحکم، تو گمایا جائے گا حکم اس چیز پر کہ جس کے نکلنے کا گمان ہے، اور گمان یہی ہے
کہ جب استرخاء علی الکمال پایا جاتا ہے تو اس وقت ہوا نکل جاتی ہے. بات سمجھیے. اس لیے وضو اس کا وضو ٹوٹ جائے. ٹوٹ گیا. وقت وجد فی هذا النوع من الاستناد، کیونکہ نہیں روکا اس کو مگر سہارے نے روکا ہوا ہے. سمجھ آئیے. ایشا بس. اور تمکن المقدۃ مع غایت الاسترخاء لا یمن الخروج، اور مقد کا تمکن کہ روکنا مقد کا باوجود انتہائی استرخاء کے یہ ہوا کے نکلنے کو منع نہیں کر سکتا. بے پیچھے مطلب ہے کہ بندہ اپنے سہارے پر نہ ہو اور اس کے قوت ماسکہ ڈھیلی ہو جائے تو اب بھی ہوا کو روکے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھے پہ ہو. ایشا بس. از قد، کیونکہ کبھی ہوتا ہے دافع قوی، وہ جڑی ہوا آتی وہ پچھو بڑی تیزی نال آتی ہے. گل سمجھی. خاص کر کے ہمارے زمانے میں لے کثرت لکلے بوجہ زیادہ کھانے کے وہ تو رک نہیں سکتی. پاؤں ہو کے ستیا ہوا آدھے بھی جہاں چل سو چل جی تو یار مطلب رات سارے جہاں بجائے جی تو آدھے میں تو پتا کو نہیں جی. اے مطلب ہے کثرت عقل کی وجہ سے ہمارے زمانے میں جو دافع ہے نا، دافع اندر سے آنے والی چیز ہے، وہ کبھی ہوتی ہے تو آگے سے جو ہے نا لہذا اس کو فلا یمنع الامسکۃ الیقظۃ، اس کو نہ فلا یمنع الا مسکۃ الیقظۃ، اس اندر سے تیزی سے آنے والی کو نہیں روک سکتی مگر جاگنے والے کی قوت روک سکتی ہے، سونے والے کی قوت اس کو نہیں روک سکتی. سمجھائیے. تو یہ جس زمانے کتاب لکھی ہے اینا بزرگاں کو پہلے زمانے کی کتاب ہے، وہ بھی پیاندے نے جیسے ہمارے زمانے میں تو خاص کر کے زیادہ کھانے کی عادت بڑھ گئی ہے تو ہوں جناب کتنے جا گل پہنچی اس وقت جو سوئی گیس بھی گنسن نکلے. سمجھ آئیے. یہو جہ ڈرامے چولہے بھی کون سنائے جن 20 قسم کے کھانے پکتے ہیں تو ہوں تک کیا بات. وعلی ھذا، اس پر پس نقض اس صورت میں ہے کہ ذکر کیا اس کو صاحب ذخیرہ نے. نقض اس صورت میں صاحب ذخیرہ پہ چکڑی جزی سی. اور نوم متاجن انما یکون حدثن، پس نقض اس صورت میں کہ ذکر کیا اس کو صاحب ذخیرہ نے بطریق الاولا ہوگا. کیڑا وہ جڑا نہ آ کے انج کر کے ستا ہوا نا، انج کر کے اڈیاں ہوتے انج کر کے تے نہیں ٹوٹے گی. کہتے ہیں کیونکہ جب وہ جھکا اپنے چہرے پر اور ہو گیا اس کے اور بنا دیا اس نے الیتین کو اپنی ایڑیوں پر اور بطن اس کا اپنے رانوں پر ہے تو اٹھ گئی ہے پچھلی جانب مقد سے کہ کوئی نہیں، اور زائل ہو گیا تمکن. تو اب تو زیادہ گمان ہے جی. مثلا بندہ اڈیاں تے بیٹھ کے نا جی ایک بندہ بیٹھا ہے، ایڈا بندہ انج سو گیا جی اس طرح کر کے ان دی تو شرمگاہ اٹھ گئی ہے جی. تو اس وجہ زیادہ احتمال ہے کس دا الٹا جو ہوا نہ نکل انج کر کے کٹ دے اڑ کے جی. سمجھ آتی پی. اس نال تو زیادہ احتمال ہے کہ کیا ہو گیا ہوا نکل گئی ہے. اے مطلب اگر اس طرح سے ہو گیا تو ذکر کیا ابن حمام نے صاحب ذخیرہ سے اگر سو گیا وہ متربعن، اے متربع، اے چوکڑی مار کے. سمجھ آئیے. متربعن اور اس کا سار اس کی رانوں پر ہے. سمجھ آئیے. ناقضہ تو ٹوٹ جائے گا. لو رانا مطلب ہے کہ سر چکایا سو اس طرح کر کے. تو کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے ذخیرہ میں کہ وضو ٹوٹ جائے گا باوجود ہے کہ وہ اشد و تمکن من ذالک. اس صورت میں حالانکہ بندہ قابو ہوتا ہے، اس طرح بندہ سو جائے نا اس طرح کر کے تو بندہ جو دوسری صورت سے یہاں مضبوط ہے وہ اگر یہاں ٹوٹ گیا ہے تو جب ایڑیوں پر بیٹھ کر پیٹ رانوں پر رکھ کر جھک جائے گا تو پھر تو بات طریقے اولا ٹوٹ جائے گا جی. لہذا فالوجہ صحیح هو النقض فی تلک الصورت کما تقدم انه فی المبسوطین عن ابی یوسف رحمہ اللہ واللہ اعلم. کل سمجھیا. تو لہذا اگر کوئی بندہ سہارا لے کر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. خلاصہ یہ ہے جی. اچھا ذکر کیا ہے قاضی خان رحمہ اللہ نے، وہ یہ ہے اگر سو گیا رانجا بیٹھ کر رکھنے والا ہے اپنے الیتین کو اپنی ایڑیوں پر کما یفعلہ الکلب، جیسا کہ کرتا ہے اس کو کتا، تو نہیں وضو اس پر فی قول ابی یوسف وقیل ہوا قول ابی حنیفہ انتہا. پس یہ صورت نہیں اس میں وضع بطن علی الفخذین، پس مقد اس میں متمکن ہے عقبین پر، پس عدم نقض اس میں ظاہر ہے.
یہ کیڑی صورت ہے؟ کتا کیویں بہندا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ اگر سو گیا قائدن بیٹھ کر، رکھنے والا ہے اپنے الیتین کو اپنی ایڑیوں پر، پیٹ نہیں رکھا. تو اس میں کیا ہے؟ یہ نہیں. مثلا اس طرح خیر سو نہیں سکتا، میں انج کر کے جی اس طرح کر کے جی اس طرح سو گئے تو جی سیٹ سیدھی ہے بس دی سیدھی تو ہونا ستا ہے، ٹوٹیا وضو کو کوئی نہیں تو جی وہ بٹن دبا کے پیچھا کر لیا انج کر کے تو پھر ہاں سمجھا نہیں پیا نا. مطلب مسئلے پکا لو نا، ظاہر روزمرہ لوڑ ہوتے ہیں جی. اس نے سیٹ پیا کی ہے نا تو ان کی ہو گیا ہاں. یا کار دے پچھلی سیٹ تے بیٹھا ہے تو بندہ ہشک کے اگاں ہو کے پیچھے انج کر کے انج بندہ بن جاتا اپنے آپ نو ہے. یا گوڈے اگلی سیٹ نال اڑا کے تے بندے بلوچ والے بس تے بہندے ہو تے سو جاندے ہو. اس لیے بھی جکیتا ہوئے تو جکیتا کوئی نہ ہوئے تو پھر تو پریشانی کوئی نہیں نا. جب چکوال پیشاب کر کے بہ کے وضو کو نہ کیتا جی استاد سی دوواں تو ول تو کوئی پریشانی کوئی نہیں نا. پریشانی تو وضو کیتا ہے اے مطلب جی. اصل مسئلے تو انہوں واسطے نے جڑے سفر میں نفل پڑھتے رہتے ہیں تو پڑھ بیٹھے بیٹھے اچانک نیندر آ گئی، ہوں بے وضو ہے کہ کوئی نہیں، بس چلتی پی بھی سمجھے نا جی. مسئلہ جی دھیان کرے جی. ولو نام، اگر سو گیا مولوی زبیر جالسن بیٹھے بیٹھے، یا تا ما یا لو میرے ویکھو اے بھی تمایل سجے کھبے، یا تا ما یا لو روبا ما یزول مقعدہ عن الارض و روبا ما لا، کبھی اس کی مقعد اٹھ جاتی ہے کبھی نہیں اٹھتی. مطلب بیٹھا بیٹھا جڑا بندہ سوندے نا اکثر تو نہیں ہوندا نا، وہ تو بہت گھٹ بندے نے جڑے کر کے بیٹھے ستے رہے تو پتہ نہ لگے، بہت گھٹ نے جی. ورنہ ستیا بندہ خام خسجے کبھی ہلدا جی. چلو جی. تو قال الحلوانی، علامہ حلوانی نے یہ فرمایا ہے ظاہر مذہب یہ ہے کہ انہ لیس بحدث. کل سمجھیا یہ حدث نہیں ہے جی یہ جھکنے نال، کیونکہ اس کی مقعد جو ہے وہ ظاہر ہے جی پورا ڈگ پوے تو اگوں آ رہا ہے جی بھی تو اس نال بھی پورا ڈگے نا اس کی تفصیل اگوں آ رہی بھی راہ جاندیاں جاگ پیا یا ڈگ کے پھر جاگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. ڈگا نہیں صرف تھوڑا تھوڑا چوڑے ماری دیں. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. قال الحلوانی، علامہ حلوانی نے فرمایا ہے کہ لا ذکر للنعاس مضطجعا، بندہ لمحہ پہ گیا بیٹھے بیٹھے، ویسے ذرا کہ جڑا چولا ہوندا اے نہیں لمحہ پہ گیا تے لمحہ پیا جڑی اے کی آندے نے جڑا اچانک تھوڑی جی نیندر ہوندی کی آندے نے پنجابی چ اونگ ہیں جی. یہ تو اونگ ہو گئی نا اردو دی، تو انج پنجابی تو مختلف لفظ نے اپنی اپنی بولیاں یار ہیں یہ بھی ہو گیا جی. اچھا جی ہور بھی لفظ ہے یار کوئی پنجابی جو اور لفظ بھی ہے اگلا جانا جی ہے اگلا دینا ہاں یہ لفظ بھی ہے جی. تو یہ جو نعاس ہے مضطجعا جی صحابہ کرام نو کھڑے کھڑے قرآن پاک کے ذکر ہے اللہ تعالیٰ جنگ دے موقع تے بھیجی تے کہندے سی بالکل سارے تر و تازہ ہو گئے، بعضاں دے ہتھاں وچ تلوار ڈگ پئی سمجھن امانتن نعاس یغشا ہوندا ہے نا او بھی کھڑے کھڑے ایک جھوٹا آیا تے بالکل سارے زخماں دے درد شرد ختم تے مڈو شڈو پھر جنگ شروع. او پیچھے درس قرآن سے گزر گئی ساری تفصیل یار. اچھا جی یہ جو لیٹے ہوئے بیٹھ کر نہیں لیٹے ہوئے اگر اونگ آ گئی آیا ایسے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں یہ ذرا تفصیل سن لے. عموماً بندے یہ تو مطلب کدی کدی کسی رات نو جاگنا ہوتا ستی بھی رات ایک ہو گئی یا کوئی ہور ہو گئی تو پھر وہ ساری ہمت کوئی نہ پھر بندہ ایسے رکھ کے لک سیدھا کر لوا تو لک سیدھا کتا نا جی تو لک سیدھا کرتے جھوٹے آن لگ پے ہوں پہ وضو ہے کہ کوئی نہیں جی اہم مسئلہ ہے جی. اچھا جی بس ظاہر کہتے ہیں کہ یہ میں نے پہلی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں دیکھا، علامہ حلوانی کہتے ہیں لیکن بھی کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حدث نہیں ہے. یہ جو اگلا ہے نا نعاس یہ حدث اس لیے کہ یہ نوم قلیل ہے تھوڑی سی نیند ہے. لیکن علامہ دقاق کی جو تفصیل ہے نا وہ اور ہے
وہ یہ ہے کہ اگر مولوی زبیر نہیں سمجھا اکثر وہ باتیں جو کی گئی ہیں اس کے سامنے، اس کے چوپھیر جو باتیں ہوئی ہیں، ان چوکھیاں کو نہیں پتہ لگیاں بے نہ کی آکھیا ہے تے کانا حدثن، گل سمجھیا؟ اور اگر ہے بے صاحب ان حرف او حرفین فلا، اگر پورا جملہ انہیں گزر گیا تو پتہ نہیں سو لگا یار تو گل کی کیتی میں ذرا اگلا گیا سا ہے تے مطلب ہن اے لمبا پیا سے تے وضو اے نہیں دے وضو ٹوٹ گیا تے جے کر ایویں ایک تو اینا کو صرف ابا جکدم جاگ پیا تے ہن بھائی اگر ایک حرف یا دو حرف ہے تو پھر نہیں، اور اگر جملہ پورا پتہ نہیں چلا نا تو کیا ہوا ہے؟ ٹوٹ گیا ہے. گل سمجھیا؟ چلو چلو شاباش. وَإِن نَامَ فِي الصَّلَاةِ اے ہن اے جڑا نا جے اے ہن پھیرا دیا جے مہربانی کرے دی. چلو جی. وَإِن نَامَ فِي الصَّلَاةِ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ سَاجِدًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. چلو جی. اور اگر سو گیا مولوی زبیر نماز میں کھڑے کھڑے، قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا بیٹھے ہوئے یعنی قعدے کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، نماز میں چار ہی حالتیں ہوندیاں نے جی، تے اس آ کے میں چواں تھاواں تے سونا ہے جی، تو پس نہیں وضو اس پر، نہیں اس پر وضو نہیں ہے. اور اگر سو گیا نماز میں کھڑے کھڑے یا رکوع کرتے ہوئے یا بیٹھ کر یا سجدہ کرتے ہوئے، بس نہیں وضو اس پر. شاباش جی. اور اگر سو گیا نماز میں کھڑے کھڑے یا رکوع کرتے ہوئے یا بیٹھ کر یا سجدہ کرتے ہوئے تو پس نہیں ہے وضو اس پر. شاباش. اور اگر سو گیا نماز میں کھڑے کھڑے یا رکوع کرتے ہوئے یا بیٹھ کر یا سجدہ کرتے ہوئے پس نہیں ہے وضو اس پر. اس پر وضو نہیں ہے. نہیں ہے. کل سمجھیا؟ اب اس پر دلیل بہقی شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یاجب الوضوء، نہیں واجب وضو اس شخص پر جو سو گیا بیٹھنے کی حالت میں یا کھڑا ہونے کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. کل سمجھیا؟ وضو کب ہوگا؟ حتیٰ کہ رکھے اپنے جنب کو، یعنی لمبا پہ کے سنی گل. پس ایسا ہی حدیث ہے، پس بے شک جب رکھے گا وہ ادتاجا، پس بے شک جب وہ لیٹ جائے گا تو ڈھیلے ہو جائیں گے اس کے مفاصل. یہ حدیث شریف ہے. گل سمجھیے؟ لہذا ان کو بندہ کہے نہیں میں بڑا ٹھیک ہوں، ٹھیک کو نہیں سونے فرما دیتا، بس سارا مفاصل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، گل ختم جی، حدیث پاک آ گئی. گل سمجھیے؟ اے مطلب یہ حدیث ہے جی. تو لہذا ایسے ثابت ہوا کہ کی جالسن قائمن ساجدن، تو راکعن رکوع جڑا ہو بھی قیام کے تابع یہ. گل سمجھیا؟ تو ان حالتوں میں وضو اس کا نہیں ٹوٹا. دھیان کرو جی. تھوڑی سی بات ہے نا حدیث پر کہ وقالا، اور فرمایا ہے امام بہقی نے کہ تفرد بھی، متفرد ہوئے اس کے ساتھ یزید بن عبد الرحمن دالانی. ادھر دیکھو غور نہ، سیابی ایک ہوئے حدیث بالکل سیابی دی ذات تے کوئی اعتراض نہیں ہوندا. ایک سیابی روایت کرے 20 صحابہ روایت کرن زندہ باد. گل سمجھیے؟ صحابہ تو تھلے، صحابہ تو کتاب وچ آنے تک جڑی کتاباں لکھی ہیں نا، یہ کتاباں بس انہاں وچ آ گئی حدیث. یہ اس تو تھلے نہیں ویکھی دا کہ بخاری شریف کے لکھے جانے کے بعد کتنے لوگوں نے بخاری شریف پڑھی، کتنے لوگوں نے، یہ نہیں. یہ صحابی تو لے کے کتاباں دے وچ آنے تک. گل سمجھے ہو؟ کیونکہ ہن ایہو جی حدیث کوئی نہیں نہ منی جاندی کیڑی کہ جڑی کسی کتاب وچ نہ ہوئے تے بندہ ہن تو لے کے تے سند ساری صحابہ کرام تک پہنچا دے کہ میں نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی. ہن کوئی ایہو جا کوئی بندہ نہیں گا جی. سن دے ہو کہ کوئی نہیں کی بلا کہ کتاب کسی وچ حدیث کوئی نہیں، لیکن وہ آ کے کہ میرے کو ایک حدیث ہے تے میرے کو سند موجود ہے، ساری پڑھ کے سنا دے.
ہوں گل قابل قبول نہیں ہے. یہ جی کتاباں بن چکی ہیں نا جی، بس یہ معیار ہو گیا جی، کھانے چ پئی ہے. تو کتاب میں آنے تک صحابی سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ کتاب کے محدث تک یہ درمیان میں جو حدیث ہے، کسی جگہ صرف ایک راوی ہو، کسی جگہ یعنی جتنے محدثین روایت کرتے ہیں سند اوپر جاتی ہے تو اسی پر جاتی ہے، اوپر سے جتنی سندیں نیچے آتی وہاں آتی ہیں. سمجھے؟ ان کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اس حدیث میں متفرد ہے، فلاں بندہ، لہذا اگر وہ ضعیف ہویا تو حدیث ضعیف ہوگی، اگر وہ سیکا ہے تو حدیث ٹھیک ہے جی. گل سمجھیے؟ یہ ہوں تفرد. یہ پھر بعض محدثین نے التزام کیتا ہے دسنا، یہ جڑے امام اپنا تبرانی دی ہے نا، تبرانی اوسط، ان دے وچ ہر حدیث تو بعد وہ دستے ہیں کہ اس حدیث وچ متفرد کون ہے جی. پوری کتاب وچ انہیں التزام کیتا ہے اس چیز کا جی. تو یہ جو ہے نا، یہ جو حدیث ہے متفرد ہے، اس کے ساتھ یزید بن عبد الرحمن دالانی یہ راوی ہے. اس پر یہ اس حدیث کی سند میں یہاں یہ ایک ہی راوی ہے اور کوئی نہیں ہے. نیچے سے اوپر جائیں، اوپر سے نیچے ہیں، درمیان میں یہ ایک راوی ہے. گل مک گئی. اور روایت کی ابو داود اور ترمذی نے حضرت حدیث ابو خالد یزید دالانی حاضہ ان قتادہ ان ابی العالیہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ اور حدیث تھی، یہ سند اور ہے. اور ادھر تھے اپنے اوپر صحابی کا ذکر نہیں کیا یہاں. نہیں وہ امام بیہقی تو محدث ہے نا جی، صحابی کا ذکر نہیں کیا. اچھا جی، جناب عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جناب وہ اور حدیث تھی، یہ اور ہے، یہ فعل ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو کہ سرکار نام آرام فرمانے لگ گئے، حالانکہ سرکار سجدہ کر رہے تھے. حتیٰ غطا اور نافا خواہ، حتیٰ کہ سرکار جو سونے کے وقت وہ ایک بے مثل آواز نکلتی تھی، غتیتا جی، جس کو ہم اپنی زبان میں خراٹے کہتے ہیں، وہ آواز آنے لگ گئی. یا جو سونے کے وقت ایک منہ سے آواز نہیں، جو یعنی اس طرح بلا تشبیہ وہ آواز آنے لگ گئی. یعنی جو عبداللہ بن عباس جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے ہیں تو اس قسم کی بے مثل آواز نکلتی ہے، وہ آواز آنے لگ گئی سجدے کی حالت میں. بات سمجھیے؟ ثم قام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جو سلی باقی نماز پوری کی. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا نمتا، سونے تو اس نماز میں سو گئے سو جی. تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وضو نہیں واجب مگر اس شخص پر جو سوئے مد تاجیان. کون سوئے؟ کیونکہ بندہ جب لیٹتا ہے تو اس کے مفاصل ڈھیلے ہو جاتے ہیں. کل سمجھیا؟ ہوں پیچھے چل، جتوں پہلی حدیث شروع کی تھی سی حضرت مولا علی سے، او پہلی او بل مراد غیر المتمکن، کہ سونے فرمایا جو سو جائے وضو کرے. اس سونے والے سے مراد متمکن کا، کیونکہ مد تاجین کی وضاحت آ گئی. کل سمجھیے؟ امام ابو داود قال ابو داود قولہ ان الوضوء، کہ یہ جو سند میں آتا ہے نا کہ وضو لا یاجب ہو، یہ منکر ہے، نہیں روایت کیا. منکر کا مطلب ہے نہیں روایت کیا اس جملے کو کسی اور نے مگر یزید دالانی نے روایت کیا ہے. اور اس کا اول حصہ جماعت پوری نے روایت کیا جناب عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے یہ جملہ ذکر نہیں کیا. انتہا. خیر، اچھا اب جو نا اپنا یہ جو ابو خالد یزید دالانی ہے، ان کا تبصرہ کہ وقد اختلف فی الدالانی، ابن حبان، حیان لکھے ابن حبان، ابن حبان ان کی کتاب ہے کتاب الثقات، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ کثیر الخطا ہے حدیث پاک میں، اور باقیوں نے کہا یہ صدوق ہے. گل سمجھیا؟ لیکن ان میں کچھ تہمت ہے. جو تہمو یہ فن حدیث کے بارے میں تہمت تجھی نہیں، نعوذ باللہ. ابن عدی نے کہا ہے کہ حدیث میں یہ نرم ہے، اور اس کے نرم ہونے کے باوجود اس کی حدیث لکھی گئی ہے، اور اس کے تابع ہوئے ہیں علی علی روایت مہدی بن ہلال، پھر مسند ہے. اچھا جی الآخری، چلو یہ مک گیا. مطلب ہے کہ دالانی بال اتفاق ضعیف نہیں ہے، بعض نے سیکا کہا ہے، صدوق کہا ہے، بعض نے جو ہے نا ان کو ضعیف کہا ہے. بعض صورت ان کی حدیث کم از کم حسن ہے جی، مقصد یہ ہے. کل سمجھیا؟ پھر اور حدیث
پھر مسند کیا مہدی سے حدثنا یعقوب بن عطا بن ابی رباح عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، نہیں ہے اس شخص پر جو سو گیا بیٹھ کر یا کھڑے وضو، اس پر وضو نہیں ہے حتیٰ کہ لے رکھے اپنے جنب کو زمین کی طرف. گل سمجھیا؟ اور ذکر کیا بھی حضرت بحر بن کثیر سے الاخری چلتے چلتے عن ابن عباس عن حذیفہ الیمان. کیا مطلب یہ مختلف حدیثاں لے آ رہے ہیں کہ بیٹھنے دی حالت وچ وضو نہیں ٹوٹتا. سنتے پہ وہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس سے وہ روایت کرتے ہیں حذیفہ بن یمان سے. حضرت حذیفہ بن یمان جو بڑی چوٹی کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا مسجد المدینہ میں، یعنی مسجد نبی شریف میں، تو اخفے کو خفق جوتوں کی آواز، میں نے پیچھے سے آنے کی آواز سنی کہ کوئی آ رہا ہے. کل سمجھیے؟ اچھا جی. تو فاحتضننی رجل من خلفی، تو پیچھے سے ایک شخص نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا جالسن، تو وہ جو پیچھے سے آئے وہ بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا سینہ میرے ساتھ لگا دیا، پشت کے ساتھ. بات سمجھیے؟ اللہ اکبر. تو فالتفت، میں نے جب مڑ کے دیکھا تو فاذا انا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا وہ تو جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تھے. میں رات میں مطالعہ کرا کہ پڑھائی ظاہر حدیث پھر پڑھائی، پھر اگلی کتاب ٹر گیا. میں رات سوچا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شفقتاں تے پیار کیتے. سچی گل ہے جی. وہ کہتے میں مسجد بیٹھا ہاں تے سونے مینوں پچھوں آنے دی آواز آئی، لیکن چونکہ میں اپنے ذکر چ مشغول سا تو پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھ کے انہوں نے جفا مارے. سبحان اللہ، کیا شفقت ہے خدا دی قسم. واہ 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 واہ. اچھا جی. تو کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو فقل، تو میں نے فوراً مسئلہ پوچھا. فقل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل ایسی کہ میں سو گیا سا، مقصد ایسی. میں عرض کی یا رسول اللہ واجب ہے مجھ پر وضو؟ کہ میں بیٹھے بیٹھے سو گیا تو سونے میرے تے وضو واجب ہو گیا جی. کل سمجھیا؟ قال، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، حتیٰ کہ رکھے تو اپنے جنب کو زمین پر. کل سمجھیا؟ امام باقی فرماتے ہیں متفرد اس حدیث میں بحر اور وہ ضعیف ہے. خیر، شیخ کمال الدین بن حمام نے فرمایا اور تو جب غور و فکر کرے اس چیز میں جس کو لائے ہے ہم، تو لم یرزن، نہیں اترے گی تیرے نزدیک حدیث درجہ حسن سے. اور یہ پیچھے دسی سی کہ اگر حدیث کو مختلف راوی ذکر کرے مختلف سندوں سے تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. اس تک یہ پہنچ گئی ہے. اقولو، میں کہتا ہوں جب ثابت ہوگی یہ بات کہ راوی کا ذوف جب ہو بسبب غفلت کے ہو، فسق کے سبب سے نہ ہو، تو وہ زائل ہو جاتا ہے مطابت کے سبب سے. جی مطابت یہ بھی ایک راوی بھی وہ حدیث روایت کی تھی، دوجے بھی روایت کی تھی، تیجے بھی کی تھی، تو مطلب ہوں کہ بے جڑنا یہ بے جڑنا وہ بے حدیث حسن ہو گئی ہے. جی اچھا جی. خیر الآخر فیکون حسنا، پس یہ حجت ہوگی امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف کہ وہ کہتے ہیں کہ فی قول بالنقض فی غیر القائد وعلی مالک فی قول بالنقض فی النوم الطویل. وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ بیٹھنے کے علاوہ جو بھی صورت ہو، کھڑے ہونے میں، رکوع میں، سجدے میں، سب میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتا ہے اگر بیٹھے بیٹھے لمبی نیند سو گیا تب بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ جن صورتوں میں نہیں ٹوٹتا اگرچہ وہ جتنی لمبی نیند ہو وضو نہیں ٹوٹے گا. جی بات سمجھیے ہے کہ کوئی نہیں، آگے چلو جی. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَنَامَ عَلَى هَيْئَةِ السَّاجِدِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ شاباش. وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَكُونُ حَدَثًا. چلو جی. مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہے رجل نماز سے باہر، پس سو گیا سجدے کی حالت پر، جس طرح سجدہ کری دینا اس طرح انہیں سر تھلے رکھیا تو سو گیا سجدے کی حالت پر، لیکن نماز میں نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے. تو آیا اس سے وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ بس اس میں اختلاف ہے مشائخ کے درمیان. کل سمجھیے آپ. ابن الشجاع فرماتے ہیں کہ محض نہیں ہے حدث ان احوال میں، نماز میں یا خارج صلاۃ.
انما لا يكون حدثا في هذه الاحوال في الصلاة اما خارج الصلاة فيكون حدثا واليه مال المصنف حتى قال. ابن شجاع فرماتے ہیں یہ جو حالتیں ہیں سجدے کی، رکوع کی، یہ نماز میں ہوں تو پھر تو حدث نہیں ہے، لیکن نماز سے باہر ہو تو. اور مصنف کا بھی رجوع اسی طرف ہے، کیونکہ فرمایا اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ انہ یکون حدثا، کہ وہ حدث ہے. جی بات سمجھیے. اب متن سے اور ابن شجاع کے قول سے یہ پتہ چلا کہ سجدے کی حالت میں اگر نماز کے علاوہ بندہ سو گیا تو وضو وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي فتاوی قاضی خان، کیونکہ اس میں یہ ہے، سنو، کہ جب سو گیا نماز سے باہر رکوع کی حالت پر اور سجود کی حالت پر تو شمس الائمہ فرماتے ہیں یکون حادثا فی ظاہر الروایت. گل سمجھیے. ہن انہاں کول انہیاں گلاں کول تے پتہ لگا، ابن شجاع اور مصنف کا میلان بھی ادھر ہے، فتاوی قاضی خان سے بھی پتہ چلا کہ اگر ان حالتوں میں نماز میں نہیں ہے، سو گیا ہے رکوع میں یا کس میں، سجدے میں، تو وضو. لیکن یہ فتویٰ مخالف ہے واسطے اس مسئلے کے جو خلاصہ میں ہے. خلاصہ کیے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر مذہب میں یہ ہے کہ نہیں فرق درمیان نماز کے اور خارج صلاۃ کے. گل سمجھیا. خواہ ان حالتوں میں نماز میں ہو یا کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ وضو. اور اسی طرح کفایہ میں ہے، اور فرمایا ہدایہ میں ہو بس صحیح ہو، یہی صحیح ہے، یعنی عدم فرق، یعنی یہ صحیح ہے، بے فرق نہیں ہے، تو لہذا نماز میں نہیں ٹوٹا ہے تو باہر بھی. اچھا جی. اور علی بن موسیٰ القمر انہو قالا، کہ نہیں پہچانتا میں اس مسئلے میں روایت منصوصہ اپنے متقدمین سے، لیکن علی قیاس مذہبہم، لیکن ان کے مذہب کے قیاس پر یہ بات سمجھ آتی ہے. ینبغی، مناسب یہ ہے کہ کہا جائے جب سو گیا سجدہ کرتے ہوئے اس صفت پر کہ وہ سجدے کی سنت طریقہ ہے. کس طرح کہ اپنے پیٹ کو اٹھانے والا ہے زمین سے، اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے دور کرنے والا ہے، تو لہذا اب حدث نہیں ہوگی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ لہذا بظاہر مذہب سے یہ پتہ چلتا ہے، چونکہ بظاہر کو روایت نہیں ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ سجدے کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر سجدہ تو وہی ہوگا جو مسنون طریقہ ہے. اگر اسی طریقے پر ویسے وہ سو گیا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. وَهَذَا هُوَ مُرَادُ مَنْ صَحَّحَ هَذَا الْقَوْلَ، جنہوں نے کہا ہے نا کہ بھئی یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، ان کی مراد بھی یہی ہے. کل سمجھیا. اما لو کان علی غیر الحیات المسنونہ، اگر وہ سویا سجدے کی حالت میں لیکن حالت مسنونہ کے غیر پر، تو پس نہیں شک نقض میں، کیونکہ پایا گیا ہے انتہائی استرخاء مفاصل جو کہ مذکور ہے حدیث شریف میں. گل سمجھی کہ کوئی نہ، جو کہ یعنی کس طرح سو جائے کہ پیٹ جو ہے وہ رانوں پر رکھا ہوا، سر نیچے رکھ دے، تب تو جو ہے نا وہ استرخاء مفاصل ہو گیا ہے. تو لہذا کیونکہ جب سنت کی آیت پر سجدہ کرے بندہ سو جائے تو وہ گہری نیند نہیں ہوتی. اگر گہری نیند بندہ گر جاتا ہے، کیونکہ یہ کونیوں پر اٹھی ہوئی ہیں، پہلوؤں سے دور ہیں. بات سمجھیے. تو اس طرح رکھنا یہ تب بھی ہے کہ جب گہری نیند نہ ہو. نہیں بات سمجھی کیا ہو؟ یہ سارے کام تب ہو سکتے ہیں. تو جب اس طرح نہ ہو تو پھر گہری نیند ہے. جب گہری نیند ہے تو قوت ماسکہ جو ہے وہ ڈھیلی ہو. یہ مطلب کل سمجھیے. قال فی الکافی، کافی میں یہ ہے کہ نہیں مراد اس سے اصل استرخاء، جو حدیث میں آتا ہے نا استرخاء ڈھیلے ہوتے ہیں، اصل استرخاء مراد نہیں ہے بلکہ نہایت استرخاء مراد ہے. کل سمجھیے. کیونکہ اصل استرخاء تو موجود ہے رکوع میں بھی اور سجود میں بھی، کیونکہ یہ ڈھیلا ہونا یہ تو نوم کا نتیجہ ہے، اور نوم تو موجود ہے ہر احوال میں. پس حمل کیا جائے گا آخر حدیث کو علی اصل الاسترخاء لناقض الاول الاخر ولا سار کانه قال لا وضوء علی من استرخت مفاصله.
انما الوضوء علی من استرخت مفاصلہ الی آخرہ، یعنی وہ حدیث پاک جو ہوتا ہے نا استرخاء مفاصل، اس سے مراد انتہائی استرخاء مفاصل ہے، کیونکہ ویسے تو بندہ سو جائے جس حالت میں بھی استرخاء مفاصل کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے جی، تو لہذا بھی انتہائی استرخاء مفاصل مراد ہے جی۔ وَلَسَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا وُضُوءَ انما الوضوء الی آخرہ، وَمَتَى حَمَلْنَا عَلَى نِہَایَتِ، تو سارا كَأَنَّهُ قَالَ اذا وجد استرخاء المفاصل علی النہایت، بائیں طور کے زائل ہو گیا تماسک ہر وجہ سے تو وضو واجب ہے، اور نہایت اس کی مفقود ہے قیام میں، رکوع میں، سجود میں، کیونکہ بعض تماسک باقی ہے وگرنہ وہ گر جاتا۔ چل سمجھیے، انتہا۔ پس فجمیع کلام شیخ حافظ الدین فائدہ دیتی اس بات کا کہ مراد سجود سے وہ سجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا وضو نوم کے ساتھ، اس میں وہ سجود ہے جو مثل رکوع اور قیام کے ہے، عدم نہایت استرخاء میں اور بقائے بعض تماسک میں اور عدم سکوت میں۔ گل سمجھیا؟ اور جب نہ ہوگا سجود حایت مسنونہ پر تو تحقیق حاصل ہوگی نہایت استرخاء، اور نہیں باقی رہ گیا بعض تماسک اور پایا گیا سکوت۔ پلے پہیا خلاصہ یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ معتمد علیہ نقض بن نوم میں کیا ہے؟ کمال استرخاء پایا جائے سمیت عدم تمکن مقد کے، کہ کمال استرخاء بھی پایا جائے اور مقد بھی اٹھی ہوئی ہو، تو سمجھے اب کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اگر کمال استرخاء نہیں تب بھی نہیں ٹوٹا، یا کمال استرخاء تو ہے لیکن نیند تو آ گئی ہے پوری لیکن مقد اس کی جمی ہوئی ہے تب بھی اے مطلب ہے۔ فبہذا ینبغی، پس اسی کے ساتھ مناسب ہے یہ کہ لیا جائے اختلاف کے وقت جہاں اختلاف ہے اسی کو لیا جائے باشتباہ حال۔ الا انہم اخرجوا عن ھذہ القاعدہ، مگر انہوں نے اس قاعدہ سے نکالا ہے ساجد کی نوم کو جو حایت مسنونہ کے غیر پر ہے نماز میں۔ قال فی الخلاصہ، خلاصہ میں یہ ہے کہ سو گیا سجدہ تلاوت میں تو نہیں ہوگا حدث ان سب کے نزدیک جیسا کہ صلاتیہ میں ہے، اور سجدہ شکر بھی اسی طرح ہے کذالک محمد وہکذا رویا نبی یوسف سواء ساجد علی وجہ سنت علی غیر وجہ سنت نحو ان یفترش علی غیر وجہ سنت، وہ کیا ہے کہ پھیلا دے اپنے دونوں بازو، چمٹا دے اپنے بطن کو رانوں کے ساتھ۔ عند ابی حنیفہ یکون حدثا وفی سجود السہو لا یکون حدثا انتہا، فتخصیص اختلافہم بسجدہ شکر فحسب وہی غیر مسنونہ عند ابی حنیفہ مع تصریح بکون علی وجہ سنت ولا دلیل علی عدم نقض اجماع فی غیرہا سواء کان علی وجہ سنت او لا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں سو گئے لیکن اگر حالت ایسی ہے کہ استرخاء مفاصل پورے نہیں ہوئے تو وضو، اور اگر وضو ٹوٹ گیا جی، بات سمجھیے، تو لیٹ کر سو گئے تب بھی ٹوٹ گئے، اگر لیٹے ہوئے ذرا سی اونگ آئی ہے تو اس سے آپ نے پڑھ لیا کہ وضو، یاد ہے نا یہ مسئلے لوٹ پہ دینے جی۔ تے اور کیے رکوع کی حالت میں کھڑے، سجدے کی حالت میں اگر سو جائے تو وضو، شرط ہے کہ سجدہ مسنون نہ ہو، سجدہ مسنون نہ ہو، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ استرخاء مفاصل کمال پر نہیں ہے۔ اور اگر وہ پیٹ کو چمٹا کر سو گیا ہے، بازو زمین پر رکھے ہوئے ہیں، یہ حالت مسنونہ نہیں ہے، تو اس سے اس کا استرخاء مفاصل ہو گیا، لہذا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر ہو رجل خارج الصلاۃ بس سو گیا، چلو جی، سجدہ کرنے کی حالت پر بس اس میں اختلاف ہے، اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ ہوگی نوم دس نوم، وہ نوم حدث ہے، منع کرو جی۔ اور اگر ہو رجل خارج الصلاۃ پس سو گیا
اور اگر ہو رجل خارج الصلاۃ پس سو گیا سجدہ کرنے کی حالت پر، پس اس میں اختلاف ہے، اور ظاہر المذہب یہ ہے کہ ہوگی نوم حدث۔ چل بھائی، اور اگر ہو رجل خارج الصلاۃ پس سو گیا سجدے کی حالت پر، پس اس میں اختلاف ہے، اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ ہوگی نوم حدث۔ بھائی نام وَإِن نَامَ قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا أَوْ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ مِنْ هَيْئَةِ الْقُعُودِ أَوْ وَاضِعًا إِلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ أَوْ وَاضِعًا بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ ذَكَرَهُ محمد فی صلاۃ رحمہ العصر۔ اللہ۔ چلو جی، اور اگر سو گیا بیٹھ کر، بیٹھنے کی حالت میں متربع ہو یعنی چوکڑی مار کے، یا غیر متربع قعود کی حالت سے، یہ وقادہ بابد ہے، دو صورتیں ہیں، کل سمجھیے۔ ایک صورت یا رکھنے والا ہے اپنے الیتین کو اپنے ایڑیوں پر، حال کون ہی مستابین، کہ پہلی صورت بیٹھ کر سو جائے یا چوکڑی مار کے، یا الیتین کو ایڑیوں پر رکھے جس طرح مقادہ ہوتا ہے، لیکن مستابین ہو، سیدھا بیٹھا ہوا ہے، ہیلو انج ستا ہے تو سیدھا بیٹھا ہے، یا اڈیاں تے بیٹھا ہے تاویں، یہ دو صورت، یہ مطلب ہے۔ یا رکھنے والا ہے اپنے بطن کو اپنے رانوں پر، تو نہیں ٹوٹے گا اس کا وضو، سمجھے؟ یا اس طرح ایڑیوں پر بیٹھا ہے اور پھر اس نے اس طرح جھک گیا ہے، سمجھے؟ یا تو ان تینوں صورتوں میں وضو ذکر کیا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے صلاۃ العصر۔ گل سمجھی یا کوئی نہیں؟ اگلا دھیان نہ سمجھی، باقی دو تو گلاں ٹھیک ہے، تیسری میں ذرا روڑا ہے کیڑی کہ جب اپنے بطن کو کیا کریں، اور تحقیق پہلے یہ بات گزر گئی ہے کہ صحیح قول ابو یوسف ہے اس صورت میں جب کہ اس کے الیتین علی بے ہوں و بطنہ علی فاخذہ ہو، چونکہ کمال استرخاء ہے اور زوال تمکن مقد ہے، بلکہ اس حایت پر آسانی ہے خروج ری کے لیے۔ یہ تو الٹا بالکل ہر سے سیدھی کر دی تھی، نکل جائے گی، سمجھ آئیے؟ لہذا بھی فتویٰ اس پر ہے جو پہلے گزر گیا ہے کہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ کل سمجھیے؟ اے شاباش۔ اور من سائر حیات النوم میں یہ حالت جو ہے نا کہ بیٹھ کر پیٹ نیچے لگا دیں، اس سے زیادہ الٹا سگو پیٹ نپیا گیا ہے، ہوں تو جڑی کہ اڑیوں بھی نکل جاڑی ہے، سمجھ آئی؟ اے مطلب ہے جی۔ چلو جی، اور اگر سو گیا بیٹھے ہوئے یا رکھنے والا ہے اپنے الیتین کو اپنی ایڑیوں پر، لیکن دونوں صورتیں سیدھا بیٹھا ہے، سمجھائیے؟ یہ ٹھیک ہے۔ یا رکھنے والا ہے اپنے بطن کو اپنے دونوں رانوں پر، نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا۔ ذکر کیا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے صلاۃ العصر میں۔ دیکھو نا شدادے ہو، چوکڑی مار کے سمو نا جی، تے بشک بندہ ایتھے چلا جائے تے شرمگاہ اٹھی نہیں ہے اس دی جی، گل سمجھے جی؟ لہذا متربع تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح کدے بندہ اس طرح بیٹھا ہے، اے مطلب ایڑیاں ہوتے ہیں کر کے، تو ہوں میں کدے صرف اینا کو چکیا اینا کو بھی شرمگاہ نہ اٹھے، تے پھر جے کر ہے انج ہو گیا نا اس طرح، آپ تجربہ کر رہے ہو، میرے کو بار بار کرائی جا رہے ہو، تجربہ کر کے دیکھ لو، سمجھ آ گئی؟ ہوں شرمگاہ اٹھ گئی ہے تو لہذا ہوں استرخاء جنا کمال ہو گیا، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا، مطلب ہے۔ چل بشک۔ اور اگر سو جائے بیٹھے ہوئے یا رکھنے والا ہے اپنے الیتین کو اپنی ایڑیوں پر، لیکن ان دونوں صورتوں میں سیدھا ہے، مستقبل یعنی سیدھا بیٹھا ہوا ہے۔ یا رکھنے والا ہے وہ اپنے بطن کو اپنی دونوں رانوں پر، تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا۔ ذکر کیا ہے اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے صلاۃ العصر میں۔
جی. اور اگر سو گیا بیٹھ کر یا رکھنے والا ہے اپنے الیتین کو اپنی ایڑیوں پر یا رکھنے والا ہے اپنے پیٹ کو اپنی دونوں رانوں پر تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. ذکر کیا ہے اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے صلاۃ العصر میں. ایک اور دوسری پڑھ شباب ولو نام ولو نام محتبیا لا وضوء علیہ. چلو جی. اور اگر سو گیا احتبا کرتے ہوئے، اور اگر کرتے ہوئے احتبا کیا ہے؟ بائیں طور کے بیٹھے اپنے الیتین پر اور کھڑے کرے اپنے گھٹنے اور باندھے اپنی پنڈلیوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ یا کسی شے کے ساتھ جو کمر کے پیچھے سے احاطہ کرنے والی ہے. جو اس طرح بیٹھے بیٹھے سو جائے اس پر وضو نہیں ہے، کیونکہ مقد اپنی جگہ ٹکی ہوئی ہے اور تمام استرخاء نہیں پایا گیا. گل سمجھیا؟ اے دیکھو ادھر انج کرتے یہ باواں بدیاں نے یا جڑا جٹ کر دے پچھو کپڑا کر کے نا کنڈ دیں جی انج کر کے مل کے اگوں انج کر کے پھر انج کر کے بیٹھے ہوندے. اس میں چونکہ شرمگاہ اپنے مقام تے بالکل ٹکی ہے، لہذا استرخاء مفاصل پورا نہیں پایا گیا. سنتے ہو؟ تو لہذا بھی اس طرح بیٹھے سے اگر سو گئے تو جی بیٹھے بیٹھے اگر تڑم ہو گیا تو پھر. اور اگر سو گیا احتبا کرتے ہوئے تو نہیں وضو اس پر. جی. اور اگر سو گیا اتباع کرتے ہوئے تو نہیں ہے وضو اس پر. اور اگر سو گیا احتبا کرتے ہوئے تو نہیں ہے وضو اس پر. تو اس پر وضو نہیں ہے. گل سمجھیے؟ وَقَذَا لَوْ وَقَذَا لَوْ وَضَعَ فِي هَذِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. بس. اچھا، اور اسی طرح یعنی اس پر وضو نہیں ہے اگر اس نے رکھ لیے، اس حالت میں رکھ لیا اپنا سر اپنے گھٹنوں پر تو تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. مثلا ایک تیب ہے نا، ایک ایسے سے کیونکہ وہ شرافت اپنی جگہ ٹکی ہے. کل سمجھیے؟ مطلب انج بیٹھا ہے یا کیا کیتا ہے؟ گوڈن سے رکھیندہ نہیں اوکھا ہے، لیکن چک گیا تو گوڈا تے رکھا ہے نا، انج کر لیا تے خاص سر رکھے یا سر اوپر رکھے وضو اس لیے کہ اس صورت میں استرخاء مفاصل نہیں پایا گیا. اور اسی طرح اگر رکھا اس نے اسی حالت میں اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں پر جڑا معقول نے ہن بیان کیتا ہے شدت تمکن المقعدۃ وعدم تمام استرخاء. سمجھ آئی؟ گل ختم. ایک غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اعتبار واسطے اس شے کے جو ذکر کی گئی غایت البیان میں کہ انہوں نے اتقاء کی تفسیر اس آیت کے ساتھ کر دی ہے. اتقاء حالانکہ متقین پیچھے گزر چکا ہے. متقین کیا ہوتا ہے؟ نہیں، متقین ہوتا کیا ہے؟ اس طرح یہ متقین ہے. تو انہوں نے متقین کی تفسیر یوں کر دی. متقین کی متقین یہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ احتباء ہے اور اتقاء. سمجھیا؟ تو کہتے ہیں کہ بے نہیں اعتبار اس چیز کا جو ذکر کی گئی غایت البیان میں کہ کیا یعنی تفسیر کرنی اتقاء کی اس آیت کے ساتھ کیڑی بیان جالس علی الیتہ ہے و نصب رکبتہ. گل سمجھیا؟ اور حکم لگا دیا نقض کے ساتھ، کیونکہ یہ آیت نہیں معروف لغت میں اتقاء قطعا، محض نام رکھا گیا اس حالت کا احتباء. گل سمجھیا؟ کہتے ہیں دراصل یہ صاحب ہو گئے علامہ اتقانی سے اس تفسیر میں، پھر اس کے تابع ہو گئے وہ لوگ جن کو فقہ نہیں ہے، جن کو خبر نہیں ہے. اور بھائی چلو جی بزرگ نے کہ جو مرضی آخر جی ساری ضرورت نہیں جی. سمجھائیے جی؟ آئے میرا مطلب ہے جی کہ وہ تابع ہو فی من لا خبرۃ لہ ولا فقہ عندہ. گل سمجھیے؟ اے میرا مطلب ہے. چلو جی اب مطلب ہے نوک چوک لگی رہی ہے نا جی، کام چلتا رہتا جی. چلو جی وفل خلاصہ
خلاصہ میں یہ مسئلہ ہے، اگر سو گیا رانجا متربعن تو نہیں ٹوٹے گا وضو، اور اسی طرح اگر سو گیا متورکن و متورک، ان چوتھی شے پیچھے آگے کی متکئن کی تو چار صورتیں پہ چل دینا، مدتاجعن ایک، دو، مستاندن تین اور محتابین چار، چار اور اے پنجویں شے کیڑی؟ متورک کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَخْرُجَ قَدَمَيْهِ مِنْ جَانِبٍ وَيَلْصِقَ إِلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ، سمجھے یا جی میں عورتاں باندھیا نتا ہاتھ اے بھی دو میں پیر پاسے نہ لگا کے کٹ کے تے شرمگاہ زمین تے رکھنی بھی سو جاوے انج کر کے، تو ان میں یہی حکم ہے کہ ٹوٹا جی، کیونکہ شرمگاہ ٹکی ہے اپنی جگہ پہ، اے میرا مطلب کل سمجھیا آگے جی وین ساقت النائم وَإِن سَقَطَ ترجمہ النَّائِمُ کر لینا شبہ وَإِن سَقَطَ النَّائِمُ إِنْ انْتَبَهَ بَعْدَ مَا سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ فَعَلَيْهِ الوضوء وین انتبہ وَإِنْ انْتَبَهَ قَبْلَ السَّقُوطِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ لا نفی جنسی فلا وضوء عَلَيْهِ۔ ہاں اچھا جی، اور اگر گر گیا نائم نومن لا ینتقض، سونے والا ایسی نیند سویا ہوا تھا جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، سونے والا جس کی تفصیل آگئی، مثلا بیٹھ کر سویا ہوا ہے، جن حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا، اس حالت میں نائم گر گیا، کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ اب نظر کی جائے گی، اگر جاگ گیا بعد اس کے کہ گرا زمین پر تھلے ڈگا سر نال لگا تے تا جاگ آئی تے فعلیہ الوضوء، اب اس پر وضو ہے، اب اس پر کمال استرخاء پایا گیا، تا تھلے جا کڑم ہوا ہے تو تا شاہ جی جاگ آئی سے، سمجھی گل؟ یہ پہلی صورت تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے اگر جاگ گیا زمین کی اصابت کے وقت بغیر فاصلے کے تو نہیں ٹوٹا وضو اس کا، اور عن ابی یوسف انہ ینتقض، کل سمجھیے، اور اگر جاگ گیا سکوت سے پہلے تو پس نہیں وضو اس پر، اگر وہ گرنے سے پہلے جانا جی واپس آ گیا تھا جی میں کر دینا جی، اس میں وضو نہیں ٹوٹا۔ اے جے شاہ جی مسئلہ، اچھا یہ جو دوسرا مسئلہ ہے، امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے اگر زائل ہوگی اس کی مقد زمین سے پہلے اس سے کہ یہ کہ جاگے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر جاگ گیا پہلے اس کے کہ مقد زائل ہو زمین سے تو نہیں ٹوٹے گا وضو، قضا ذکرہ فی الخلاصہ قالا والفتوی علی روایت ابی حنیفہ، وہ کیڑی جی متن چاہیے جی، کل سمجھیے وہاں ابی حنیفہ وہ روایت ہے، لیکن وہ جو متن میں ہے نا، متن میں وہ ہے امام صاحب کی روایت جی کہ اگر گرنے سے پہلے جاگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر گرنے کے بعد جاگا تو اب جو ہے وضو ٹوٹ کے جائے گا۔ ثم قال شمس سلیمہ حلوانی ظاہر مذہبان ابی حنیفہ رحمہ اللہ کما رویہ محمد کیلا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ سواء ساقط او لا، بعض نے یہ کہا ہے، علامہ شمس سلیمہ حلوانی نے کہا ظاہر مذہب امام صاحب سے جیسا کہ روایت کیا گیا امام محمد رحمہ اللہ سے، بس ٹھیک ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اور وہی معتمد ہے، برابر ہے کہ گرے یا نہ گرے، انتہا۔ لیکن علامہ فرماتے ہیں وما افتی بھی حول اولا، کیونکہ نہیں پورا ہوا استرخاء بعد مزایلۃ المقد حیث انتبہ بمجرد سکوت فوراً، یعنی الو صرف گرے فوراً جاگ گیا تھلے ڈگنے تو پہلے تو پورا استرخاء نہیں پایا گیا، لہذا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر پورا استرخاء پورا ہو گیا وضو ٹوٹ گیا۔ کل سمجھیا، اسی پر فتوی ہے جی۔ تو یہ ہے کہ جو بندہ نیچے گرنے سے اے بھی گر گیا ہے جی، کل سمجھیے جی، اے مطلب ہے وضو، ٹوٹ گیا۔ اور اگر صرف تمایل کیتا ہے گریا نہیں تے وضو نہیں ٹوٹا کرنا ہے۔ اور اگر گر گیا نائم
کیڑی نائم نو من لا ین کو دو جس نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تو نظر کی جائے گی اگر بیدار ہو گیا بعد اس کے کہ گرا زمین پر بس لازم ہے اس پر وضو اور اگر جاگ گیا سکوت سے پہلے پس نہیں وضو اس پر اور اگر گر گیا نائم تو نظر کی جائے گی اگر جاگ گیا بعد اس کے کہ گر گیا زمین پر تو پس لازم ہے وضو اور اگر جاگ گیا گرنے سے پہلے تو پس نہیں لازم وضو اس پر اور اگر گر گیا نائم تو نظر کی جائے گی اس میں کہ اگر جاگ گیا بعد اس کے کہ گرا زمین پر پس لازم ہے اس پر وضو اور اگر جاگ گیا سقوط سے پہلے پس نہیں ہے وضو اس پر اور آخری بات ہے نا بات شراب وہ اس طرح بھی وما افت یا بھی اور وہ شے کہ جس کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے وہ اولا ہے وہ کیڑی شے ہے کہ جب استرخاء ڈھیلے نہیں ہوئے تو لہذا وضو نہیں ٹوٹا اگر جاگنے سے پہلے گرنے سے پہلے جاگ گیا تو چونکہ مزاحلۃ المقت تو پائے گی لیکن وہ گرا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا گل سمجھیا گر گئے تو تب اس کا وضو ٹوٹا ہے